صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین دعا فرما دیں، جتنے بھی مومنین بیمار ہیں جنہوں نے دعائیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں، تمام مومنین کی شفا یابی کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند تر صلوات اللہم محمد و آل محمد۔ مومنین سے ایک جو التماس، آگے جگہ خالی ہے، پیچھے پھر پوری ہو گئی ہے، آگے تھوڑا آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں۔ محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، عزاداری سید الشہداء کا یہ سلسلہ یقیناً آپ مومنین کے تعاون سے ہی ممکن ہو رہا ہے، اور آپ اس صدقہ جاریہ میں، اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ انتظام و انصرام اور اخراجات کے حوالہ سے انجمن خدا میں اہل بیت کے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں۔ جمیل شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، اسی طرح خواتین میں بھی نمائندہ خاتون موجود ہیں۔ آپ مومنین سے التماس ہے کہ عزاداری کے حوالہ سے اپنا حصہ ڈالیں اور چندہ دے کر اسی ضرور حاصل کریں۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور انجمن خدا میں اہل بیت کی ممبرشپ کے لیے بھی فارم جمیل شاہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ جو مومنین انجمن خدا میں اہل بیت کی ممبرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات مومنین، سابقہ روایات کے مطابق کل سے علی مسجد نوابہ والا میں زیارات کی برآمدگی کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل کی مجلس کے اختتام پر شبیہ تابوت مصران حضرت مسلم بن عقیل برآمد ہوں گے۔ مومنین سے ماتمی حضرات سے شرکت کی استدعا ہے۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ میں ملتمسون سرمایہ ملت جعفریہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ جناب علامہ حافظ سید جاوید عباس نقوی صاحب سے تشریف لائیں اور آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ مومن سے پھر گزارش ہے، آگے تشریف لائیں، آگے جگہ کام ہے۔ بار محمد اہل بیت محمد صلوات اللہم کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال بارئ المسموقات داحي المدحوفات
جبار الارضین والسماوات سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي اللبضحي سيدنا وساندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا جد الحسن والحسين أعني أبا القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلاة دعوہم مالک اللہ آپ تمام احباب کا اس مقدس مجلس میں حاضری نبی وال نبی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں. جتنے قدم چل کے ذکر سید الشہداء سننے کے لیے تشریف فرماؤ مالک اللہ ایک ایک قدم کے صدقے تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے. جتنی حاجتیں امیدیں آس لے کے زہرا کے گھرانے میں آئے ہو مالک اللہ آپ کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے. پورا شوق دور ہے مالک اللہ جس نے جس جگہ پہ بھی سید الشہداء کی یہ فرش عزا بچھایا ہے مالک اللہ تمام عزاداران اور جو ذاکرین علماء جو سید الشہداء کو پرسہ دے رہے ہیں تمام کی تو خود حفاظت فرما. دامیں درہمیں سخنے کسی نے بھی کسی لحاظ سے بھی سید الشہداء کے ذکر میں وہ کسی حوالے سے وسیلہ بنا ہے خصوصی طور پر انجمن خدام اہل بیت کے لیے دعا گو ہوں مالک اللہ تمام بانیان کے رزق عزت مال بخت میں مزید اضافہ فرما. مالک اللہ اس عزاداری اس بلائی و عزائی سلسلے کو ہماری نسلوں میں قرار فرما ہماری نسلوں کو عزادار بنا. پروردگار عالم جو لوگ مومنین پریشان ہیں رزق کے حوالے سے مالک اللہ نسلوں کا رزق عطا فرما. اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے مالک اللہ یوسف زہرا کا دیدار نصیب فرما. خصوصی طور پر دعا کروں اپنے برادر بزرگوار حجت الاسلام المسلمین قبلہ علامہ سید صفی سجاد شیرازی صاحب کے لیے اور تمام علماء حقہ شہداء ملت جعفریہ آپ تمام احباب کے جو مرحومین اس دار فانی سے جا چکے ہیں پروردگار عالم تمام کی مغفرت فرمائے. پروردگار عالم اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے. شفاعت اہل بیت سے بہرمند فرمائے. اپنی اپنی دعاؤں کو منزل قبولیت تک پہنچانے کے لیے اور حجت خدا کے ظہور پر نور میں تعجیل کے لیے مل کے بلندر صلوات تلاوت فرما دیجیے. اجازت ہے جی گفتگو کا آغاز کیا جائے. جس طرح کے موضوع آپ کے اذہان عالیہ میں ہے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کل بھی ذکر کیا تھا آج بھی یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنی مجلس کا آغاز ہم ہمیشہ توحید سے کرتے ہیں اور توحید سے آغاز کرنے کی وجہ بتائی تھی کہ جن کو ہم نے مانتے ہیں وہ جب بھی بولتے تھے تو اس کے نام سے بولتے تھے. تعریف کی جانی چاہیے اس اللہ کی لائق تعریف ہے وہ اللہ. چلیں اگر آپ بیدار بیٹھے ہیں تو تھوڑے ادب کے انداز میں مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ اس ممبر سے
وقت کے تغیر کے ساتھ، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ رفتہ رفتہ ادب بھی جا رہا ہے، اور کچھ بے ادب لوگ منبر پہ آ گئے ہیں جنہیں الفاظ کا چناؤ تک نہیں کرنا آتا۔ آپ کی بیدار سماعتوں کو ذرا دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے ادب سے شغف رکھتے ہو۔ خدا کی حمد کے دو جملے آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حمد و ثنا کے سارے قافلے معرفت کی سواری پر استوار کر کے جانب توحید جا رہا ہوں۔ حمد و ثنا کے سارے قافلے رہوار معرفت پر استوار کر کے جانب توحید جا رہا ہوں۔ فیصلہ آباد والو، کم ظرفی کی انتہا ہے یا اس کے کرم کی ابتدا ہے؟ خاک ہو کے نور کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کون کہتا ہے شیعہ توحید نہیں سنتے؟ جس طرح یہ توحید سنتے ہیں زمانے والے، تو پھر وہ بہرے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں۔ خدا کی تعریف کرنے لگا ہوں، وہ اللہ ہے۔ چلیں آپ کے علاقے میں اور قریب و قرب میں جو رہتے ہیں ان کے حوالے سے ایک جملہ بارگاہ توحید میں کہہ کے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ کون ہے وہ اللہ؟ کیسا خالق ہے وہ اللہ؟ وہ ہے کسان ایک چھوٹے سا دانہ جسے زمین میں بوتا ہے اور زمین میں بو کر اس کو واپس آ جاتا ہے، اور وہ اللہ ہے کہ جو اس بے جان دانے میں اتنی جان ڈالتا ہے۔ وہ ایک بے جان، اور وہ زمین سخت کتنی ہوتی ہے کہ کسان پہلے ہل چلاتا ہے، ہل چلا کر اس کو نرم کرتا ہے، نرم کرنے کے بعد اس میں دانہ رکھتا ہے، رکھنے کے بعد وہ اس زمین کو بند کر دیتا ہے، کسان گھر آ کے سو جاتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا آغاز کرتا ہے۔ کیا کہنے آپ کے جو توحید سننے لگے ہو؟ خداوند عالم اپنی توحید کا آغاز کرتا ہے، اور کس بہتر انداز میں کرتا ہے۔ وہ زمین بند ہو جاتی ہے، وہ دانہ پھر سخت ہوتا ہے، وہ دانہ جو بے جان ہے اللہ اس میں اتنی جان ڈالتا ہے، اتنی جان ڈالتا ہے کہ سخت سے سخت زمین کا وہ دانہ سینہ چیر کر باہر نکل کر اللہ کی توحید پر گواہ بنتا ہے۔ خدا کی توحید پر گواہ بنتا ہے۔ جو ادب والے لوگ بیٹھے ہو، وہ توحید خدا پر گواہ بنتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ اب قرآن کی آیت کا سہارا ہوگا۔ پروردگار عالم قرآن میں کہتا ہے سبع سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اے کسان تو نے ایک دانہ لگایا تھا، ہم نے ایک دانے سے 7 سٹے لگا دیے، ہر سٹے میں ہم نے 100 دانہ لگا دیا۔ ایک دانہ تو نے زمین میں لگایا تھا، ہم نے ایک دانے سے 7 سنابل وفی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، ہم نے 100 دانہ، ایک دانے سے 700 دانہ کر دیا۔ کر کے پروردگار عالم اب سورہ واقعہ میں، یہ سورہ بقرہ تھی، سورہ واقعہ میں کسان کو سامنے مخاطب ہو گئے۔ پروردگار عالم کہتے ہیں کسان اب بتا، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اب بتا تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں؟ ایسا بے مثل بے نظیر اللہ ہے کہ ایک دانے میں نسلوں کا رزق قرار دے دیتا ہے۔ وہ ہے ہی کمال، پروردگار عالم ہے ہی کمال۔ اس کمال میں دوسرا توحید کا جملہ کہہ کے موضوع کے ساتھ متصل ہو رہا ہوں، وہ ہے ہی کمال۔ اتنا کمال ہے کہ جو بناتا ہے کمال بناتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کائنات کے ذرے کو بھی بغیر وجہ کے تخلیق نہیں کیا۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کسی چیز کو بھی ایسے پیدا نہیں کیا
اس کی کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی نہ کوئی ریزن ہے. اور پھر کیا کہا؟ وہ کمال مطلق ہے، وہ جو بناتا ہے کمال بناتا ہے. آپ اور میں جو بنائیں گے اپنے جیسا بنائیں گے. وہ جو بنائے گا کمال بنائے گا. کیوں؟ وہ ہے ہی کمال. اسی وجہ سے پروردگار عالم نے جب پہلا بشر بنایا وہ اتنا کمال کا بنایا. حضرت آدم کی بات نہیں کر رہا، کچھ ہستیاں ایسی بھی ہیں جن کو اللہ نے آدم سے پہلے خلق کیا ہے. کچھ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے حضرت آدم سے بھی پہلے خلق کیا ہے. وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی ایک مشہور زمانہ حدیث ہے جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے، ایک سائل آتا ہے وہ کہتا ہے قلت للرضا قال الراوی قلت للرضا. راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا کی بارگاہ میں گیا، میں نے مولا کو سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے مولا سے پوچھا اخبرنی عن الشجرۃ التي اکل منها آدم. اے مولا مجھے اس درخت کے بارے میں بتلائیے جس سے آدم نے کچھ کھایا تھا اور اللہ نے کہا تھا میری بارگاہ سے چلا جا. وہ خود راوی کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهَا عِنَبٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهَا حِنْطَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْوِي أَنَّهَا شَجَرَةُ الْحَسَدِ. راوی خود کہتا ہے مولا بعض کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں وہ گندم کا دانہ تھا جو حضرت آدم نے کھایا اور اللہ نے کہا نکل جا. پھر وہ کہتا ہے مولا بعض سے میں نے اس حد تک بھی سنا ہے کہ وہ حسد کا درخت تھا. مولا آپ اس کو بہتر جانتے، آپ بتائیں کہ حضرت آدم نے کیا کھایا تھا. اب وہی والی دھلی ہوئی زبان کے بیٹے نے بولا، کیا کہا؟ امام ارشاد فرماتے سن، اگر آج تو سننا چاہتا ہے نا، رضا تجھے بتاتا ہے کہ آدم نے کیا کھایا تھا اور اللہ نے کہا تھا کہ میری جنت سے چلا جا. اب امام گویا ہوئے، وہی والے لبوں سے امام گویا ہوئے. امام نے کہا لما خلق اللہ آدم باسجاد ملائکتہ وبادخالہ الجنہ قال فی نفسہ هل خلق اللہ بشرا افضل منی. جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا، آدم کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو جنت میں داخل کر دیا، مسجود ملائک قرار دیا، جنت میں داخل کیا، فرشتوں سے سجدہ کروا دیا. قال فی نفسہ، آدم نے اپنے آپ میں سوچنا شروع کیا، حل خلق اللہ بشرا افضل منی. میں جنت میں رہتا ہوں، فرشتے مجھے جھکتے ہیں، اللہ نے کوئی مجھ سے افضل بھی خلق کیا ہے؟ پیچھے والا محلہ چپ، ان کو سمجھ نہیں آ رہی، مل کے حیدری. هل خلق اللہ بشرا افضل منی، اللہ نے کوئی مجھ سے بھی افضل بشر خلق کیا ہے. آواز توحید آئی، فعلم اللہ ذالک. اللہ کے علم جیسے ہی آدم کے اس اللہ الغیوب کے علم میں آیا کہ آدم سوچ رہا ہے کہ آدم سے افضل بشر میں نے خلق نہیں کیے. اب پروردگار عالم کی کبریائی جلال میں آئی، فرمایا یا آدم ارفع رأسک وانظر الی ساق العرش. اے آدم ذرا اپنے سر کو اٹھا. جملہ میں تبدیل کر دیتا ہوں جن کو سمجھ نہیں آئی. آدم جیسے نبی کو بھی جن کو سر اٹھا کے دیکھنا پڑے،
اے آدم، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کی آواز ہے، امام رضا کے لفظ ہے، یا آدم ارفع راسک، اے آدم ذرا تو سر کو اٹھا، وانظر الی ساق الارض، آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھ، تو فوجد علیہ مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المؤمنین ولی اللہ والفاطمۃ سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. آدم نے کہا یا رب من ہؤلاء، بیدار ہوئیے گا. آدم نے پوچھا مالک اللہ یہ کون ہے؟ یا رب من ہؤلاء، اے اللہ یہ کون ہے؟ ایک مرتبہ پروردگار عالم نے کہا ہم من ذریتک، اے آدم یہ تو تیری اولاد میں سے. فتبسم، حضرت آدم مسکرائے، میری اولاد سے. آدم تو مسکرایا ہے، مسکرانے کی بات نہیں، آگے بھی سن، ہم من ذریتک، یہ تیری اولاد میں سے تو ہے مگر ہم افضل منک، یہ تجھ سے افضل ہے. لو فقط افضل نہیں ہے. اے آدم سن، اب کبریائی ذاکر بن کے اہل بیت کا ذکر کرنے لگی. کبریائی نے کیا کہا؟ اب کبریائی کو موقع ملا اور پروردگار عالم نے اہل بیت کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا. فرمایا ہم افضل منک، یہ تجھ سے بہتر ہے. فرمایا آئے آدم سن، فقط بہتر نہیں ہے، لولا ہم، اگر یہ نہ ہوتے، ما خلقت الجنہ. اے آدم جس پہ اترا رہا ہے نا جنت، میں نہ جنت بناتا، ولا خلقت النار، نہ جہنم بناتا، ولا خلقت السماء ولا خلقت الارض، نہ زمین بناتا نہ آسمان بتاتا. آسمان کا شامیانہ بچھایا، زمین کا فرش بچھایا تو اہل بیت کے لیے ہے. اے آدم یہ نہ ہوتے کسی کو. اے آدم تو نے ان کی، لفظ روایت کے سخت میں بڑے نرم کر کے کہہ رہا ہوں، اے آدم تو نے سوچا ہے ان کی برابری کا، میری جنت سے چلا جا. روایت کے لفظ اس سے سخت ہے، فرماتے تو نے ان کی برابری کا سوچا ہے. میری پوری روایت کی ذمہ داری، عالمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، سوچا ہے. تو میری جنت سے، امام کسے بتا رہے تھے؟ آدم جنت سے کیوں گیا تھا؟ فرمایا تو نے سوچا ان کی برابری کا، میری جنت سے چلا جا. حوا تو نے فاطمہ کی برابری کا سوچا ہے کہ اللہ نے تمہارے سے بہتر بشر کو نہیں خلق کیا، تم بھی میری جنت سے چلے جاؤ. آدم بھی. میں پھر فیصل آباد میں برسر ممبر یہ کہنے کا حق رکھتا ہوں، فیصل آباد والوں اتنا تو کہہ سکتا ہوں، آدم ہے کون؟ آدم اول البشر ہے، پہلا جنت میں جانے والا ہے، پہلی حجت خدا ہے، پہلے بشر ہے، پہلی حجت خدا ہے، داخل جنت ہے، مسجود ملائک ہے. اتنے عہدے رکھنے کے بعد اگر آدم جیسا نبی اہل بیت کی برابری کا سوچے، جنت میں جاتا نہیں، جنت سے نکال دیا جاتا ہے. اور آدمی کی کیا اوقات ہے؟ یہ تب سے ہیں آثار جہاں ابھی ہویدا بھی نہ ہوئے تھے، آثار جہاں ابھی ہویدا بھی نہ ہوئے تھے، اور محبوب کے رخسار پہ شیدا بھی نہ ہوئے تھے. اور حضرت محمد تو تھے نبوت میں فائز، حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہ ہوئے تھے. یہ تب سے ہیں جب نہ تھا اور یہ تھے. اور کمال یہ ہے، یہ اس وقت کا قصیدہ. اللہ نے امام رضا کی ایک اور حدیث سناتا ہوں، ایک امام کے نام پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے. مولا نے فرمایا تھا حضرت آدم کو جو اللہ نے کہا ہے نا کہ اے فرشتوں
آدم کو سجدہ کرو، وہ اس وجہ سے تھا کیونکہ آدم کی پیشانی میں محمد کا نور تھا، سرکار مصطفیٰ اور ان کی آل کا نور تھا، جس کی وجہ سے کہا تھا اس کے لیے سر تسلیم خم کرو اور ان کو مان جاؤ جس طرح ماننے کا حق ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اہل بیت، وہ ہستیاں ہیں جو خلقت آدم سے پہلے۔ ہمارا موضوع اس طرح سے آپ جانتے ہیں وہی ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت کا سلسلہ کہاں سے شروع کیا، اور ہمارا موضوع ہے دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ۔ اور دین کی ابتدا ہوئی سب سے پہلے جب اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا، فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد پروردگار عالم نے حضرت آدم کو زمین میں بھیج دیا۔ اور زمین میں بھیجا کیوں؟ پہلے پروردگار عالم نے، اگر کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں، اللہ نے حضرت آدم کو ہادی بنا کر بھیجا۔ حضرت آدم آ کر ہادی نہیں بنے، اللہ نے ہادی بنا کر بھیجا۔ کیوں یا اللہ؟ فرمایا میں ایک بشر سے بھی، بشر بعد میں خلق کروں گا، ہادی کو پہلے بھیج رہا ہوں۔ کیوں؟ میں ایک بشر سے بھی نہیں سننا چاہتا کہ وہ کہے میں تھا اور ہادی نہیں تھا۔ اللہ نے دین کی ابتدا حضرت آدم سے کی۔ 1 منٹ میں نے سفر کرنا ہے حضرت آدم سے سرکار مصطفیٰ تک، اگر آپ میرا ساتھ دیں گے۔ طویل سفر ہے، کچھ کوئی بات رہتی بھی نہیں اور یہ سفر بھی مکمل ہو جائے گا۔ دین کسے کہتے ہیں اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا موضوع دین مصطفیٰ۔ پہلے میں دین مصطفیٰ میں سے دین کو کھولوں کہ دین کیا ہے، اس کے لیے ایک مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دین بڑے دائرے کو کہتے ہیں، شریعت چھوٹے دائرے کو کہتے ہیں۔ کس طرح سے؟ ایک ہوتی ہے وفاقی حکومت، ایک ہوتی ہے صوبائی حکومت۔ وفاقی حکومت کے قانون ہر ایک صوبے پہ لگتے ہیں۔ وفاقی حکومت کے جو قوانین وفاق کے ہوتے ہیں وہ پورے ملک پہ نافذ ہوتے ہیں، پھر صوبوں کے قانون ہوتے ہیں۔ پاکستان کا جو ریاستی قانون ہے، صوبہ پنجاب پہ بھی ویسے لگنا ہے، صوبہ سرحد پہ بھی ویسے، کے پی بھی ویسے لگنا ہے، بلوچستان پہ بھی ویسے لگنا ہے، سندھ پہ۔ لیکن جو بعض قوانین صوبہ سندھ والے ہیں وہ پنجاب پہ نہیں لگ سکتے، پنجاب والے کے پی نہیں لگ سکتے۔ ادھر کا وزیر اعلیٰ اور ہوتا ہے، ادھر کا وزیر اعلیٰ اور ہوتا ہے۔ ابھی تک تو وہ مسئلہ بنا ہوا ہے، انہوں نے تنخواہیں بڑھائی ہیں اور اس صوبے والوں نے نہیں بڑھائی۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے کہ ہر صوبے کے، مگر جو وفاق کے قانون ہیں، میں کوئی حکومت پڑھانے نہیں آیا، میں آپ کو دین بتانے آیا ہوں۔ دین ہے بڑی سرحد کا، وفاق والی حیثیت رکھتا ہے دین، اور صوبوں والی حیثیت رکھتی ہے شریعت۔ دین آدم سے لے کے خاتم تک ایک ہے، شریعت بدلتی رہی، شریعتیں بدلتی رہی۔ حضرت آدم کی شریعت اور تھی، حضرت نوح کی شریعت اور، اسی لیے اللہ نے کہا ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، کہ ہم آپ کو اسی دین میں شریعت کی وصیت کرتے جو ہم نے آدم اور نوح اور باقیوں کی طرف کی۔ بتا دیا دین کل بھی ایک تھا، دین آج بھی ایک ہے، شریعتیں تبدیل ہوتی رہی ہیں، کیونکہ شریعت ہے چھوٹا دائرہ۔ آدم کی شریعت اور، نوح کی شریعت اور، موسیٰ کی شریعت اور ہے، ہمارے نبی کی شریعت اور ہے۔ دین ایک ہی رہا ہے۔ چلے جملہ ذہن میں آ گیا ہے، شاید حسین بادشاہ نے آپ کے لیے عطا کیا ہے۔ مظلوم کربلا نے شریعت ہی نہیں بچائی، شریعت بھی بچائی ہے، مظلوم کربلا نے بچایا ہے دین۔ اگر شریعت بتاتے تو شریعت فقط مصطفیٰ کی بچتی، لیکن سرکار نے صرف شریعت محمد ہی نہیں بچائی، دین محمد بچایا۔ دین محمد کہہ کے بتا دیا
آدم کو بچانے والا حسین ہے، نوح کو بچانے والا حسین ہے، انبیاء کی محنتوں اور انبیاء کے سارے محنتوں کو بچانے والا حسین ہے۔ یہ دین حضرت آدم سے چلا، مختلف ادوار سے ہوتا ہوا، شریعتیں ڈھلتی ڈھلتی، جب بندے تھوڑے تھے حضرت آدم کے اعتبار سے چھوٹی شریعت اور پھیل گئی، حضرت موسیٰ کے بعد اور شریعت پھیلی، حضرت عیسیٰ کے بعد شریعت اور پھیل گئی، حضرت محمد جب آئے اس وقت شریعت اپنے معراج پر جا چکی تھی، اور اس کے بعد شریعتوں کی ضرورت نہ تھی۔ یہ ایک پہلو تمام ہو گیا۔ حضرت آدم سے شریعت اور دین چلا، شریعتیں بدلتی رہی، دین نہیں بدلا۔ آپ بور تو نہیں ہو رہا ہے میری گفتگو؟ سرکار مصطفیٰ تک آ 40 سال تک دین ختم ہو گیا۔ اب موضوع کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا، دین مصطفیٰ۔ اس سے آگے والا ہمارا موضوع ہے مقام مرتضیٰ۔ اب دین مصطفیٰ سمجھے گا۔ اللہ نے میرے نبی سے کہا، اے نبی میرا دل چاہتا ہے میں تجھے اتنا کامل بناؤں، تجھے اتنا پورا بناؤں، اتنا مکمل بناؤں، اتنا یاسین بناؤں، اتنا طٰہٰ بناؤں، اتنا مزمل بناؤں، اتنا مدثر بناؤں، تجھے میں اتنا کامل بناؤں، اتنا اکمل بناؤں، اتنا پورا بناؤں، دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے۔ میں نے بڑے آسانی سے اپنے موضوع تک میں آ گیا ہوں۔ دنیا دیکھے تجھے مانے مجھے۔ پھر اللہ کے رسول نے بھی اس کو منوانے کا حق ادا کر دیا۔ 40 سال اس طرح میرا نبی چپ رہا، کافروں کو بھی کہنے پڑا نہ تیرے جیسا کوئی سچا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا کہنے جن کے ہاتھ بلند ہو گئے۔ اس طرح سے اس نے اسے منوایا۔ کافر ماں کے کافرہ بیٹوں کو بھی یہ کہنے پہ میرے نبی نے مجبور کر دیا، نہ نبی جیسا کوئی سچا ہے، نہ نبی جیسا کوئی امانت دار ہے۔ انسان کی زندگی 2 چیزوں پہ مشتمل ہوتی ہے، ایک بولنے پہ، ایک کرنے پہ۔ امانت کا، صداقت کا تعلق ہے زبان کے ساتھ، امانت کا تعلق ہے فعل کے ساتھ۔ کافروں نے بھی کہہ دیا نہ تیرے قول جیسا کسی کا قول ہے، نہ تیرے فعل جیسا کسی کا فعل ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے، ہم پہ اعتراض ہوتا ہے کہ شیعہ شان رسالت نہیں پڑھتے، ہمارے پاس ہم تجھے سناتے ہیں شان رسالت۔ تیرا مسئلہ یہ ہے تو گھر بیٹھ کے کہہ دیتا ہے جی شیعہ علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، اس میں ہمارا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تمہاری طرف سے ہے۔ تو علی ہمارے منبر سے سنتا ہے، نبی اپنے منبر سے سنتا ہے، گھر بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے ہمارا نبی شیعوں کے علی سے بڑا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ جہاں سے تم نے علی سنا ہے وہیں سے نبی سن۔ آج شان رسالت سننی ہے، ہمارے سے سن، ہم تجھے بتائیں گے شان رسالت کیا ہوتی ہے۔ شان رسالت یہ ہوتی ہے کہ وہ علی وہ ہے۔ میں شان رسالت کے لیے شان مرتضیٰ کا سہارا لینا چاہوں گا۔ کون ہے میرا نبی؟ آ میرا شیعہ سنی بھائی، میں تجھے بتاتا ہوں کہ رسول کس شان کا، کس عظمت کا مالک ہے۔ میرا نبی کے سہارے کے لیے، عظمت بیان کرنے کے لیے میں شان مرتضیٰ پڑھنا چاہتا ہوں۔ کون ہے میرا نبی؟ میرا علی وہ ہے جو کعبے میں آنے والا ہے، جو رسول کے ہاتھوں پہ پروان چڑھنے والا ہے، جو قاتل المشرکین ہے، قاتل الکافرین ہے، جو اپنے ہاتھوں سے خیبر کو اڑانے
لانے والا ہے, جو مرحب کے ٹکڑے کرنے والا ہے. میدان میں آئے تو کل ایمان بن جائے, مستر پہ سوئے تو مرضی خدا خرید لیتا ہے. وہ علی اتنی عظمتوں کا مالک علی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا علی انت منی وانا منک, تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں. اور پھر فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابها, میں علم کا شہر ہوں علی اس کا در ہے, میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا در ہے. اتنا میں صبح تک علی کے فضائل پڑھتا رہوں, علی کے فضائل ختم نہیں ہوتے. تو یعقوب الدین ہے جو قائد غر المحجلین ہے, جو آپ کا اور میرا مولا ہے, قیامت تک ہر مومن موالی کا مولا ہے. اتنی عظمتوں کا مالک علی, ابا لے کے جس کی جوتیاں صاف کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ سلامت رہیں, آپ کے کیا کہنا. عزیزان محترم, دین مصطفیٰ آیا 40 سال, موضوع کے ساتھ, موضوع سے نہ ہٹیے گا. 40 سال میرے نبی نے خاموش رہ کے, قرآن نے صامت بن کر, پاک پیغمبر نے اپنا کردار بنوایا, مکے کے کافروں سے اپنا کردار بنوایا. 40 سال گزرنے کے بعد ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ پیغمبر 40 سال بعد نبی بنے. میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا, اس وقت بھی نبی تھا. 40 سال بعد اعلان رسالت کیا, اور یہی وجہ ہے ہم پہ اعتراض ہوتا ہے. ہم جب یہ ڈسکشن کرتے ہیں نا, کیونکہ ہماری انٹرنیشنل لیول کی گفتگو ہوتی ہے, ادھر ہم نجف اشرف عراق رہتے تو مختلف ممالک کے لوگ بھی آپ کے نوکر سے رابطہ کرتے ہیں, بعض عیسائی بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور جب ان سے گفتگو ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ایک بات تو بتاؤ, تم ہمیں یہ بتاؤ, تم کہتے ہو تمہارا نبی افضل ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا نبی افضل ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد کسی کو مانا ہی نہیں. جب حالانکہ تمہارے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا عیسیٰ برحق تھا, اور تم مسلمان کہتے ہو تمہارا نبی 40 سال کے بعد نبی بنا, اور تمہارے قرآن میں ہے ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا. وہ سوال کرتے, ہم سے بھی پوچھتے ہیں اور علماء سے بھی پوچھتے ہیں, بتاؤ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا نبی افضل کیسے ہو گیا. بتاؤ جو 3 دن کا نبی ہو وہ افضل ہے, یا جو 40 سال بعد بنے وہ افضل ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں اگر یہ سوال وہ مسلمانوں سے کرتے نا شاید ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. یہ وہ سوال اس سے کر رہے ہیں جن کے ماؤں نے گھٹی میں ہی یا علی ولی اللہ پڑھا کر, جن کی ماؤں نے گھٹی میں ہی ناد علی پڑھ کے ہمیں گھٹی دی تھی. عزیزان محترم, سوال کیا تھا اس نے ہم سے, میں نے اسے کہا لمبی چوڑی پہ بات کرتے نہیں ہیں, تو اگر تجھے فرصت ملے کبھی ہماری مجلسوں میں آ, ہماری مجلسوں میں آ, اور ہماری مجلسوں میں آ کے کوئی لمبا چوڑا نہیں, کوئی بزرگ نہ اٹھا, ہماری مجلسوں میں آ, اس چھوٹے بچے سے یہ سوال کر کہ 40 سال بعد نبی بنا ہے یا پہلے نبی بنا ہے. تو یہ سوال جیسے کرے گا نا, یہ کہے گا 1 منٹ رک جا میں تجھے جواب دیتا ہوں. تو کیا کہہ رہا ہے, عیسیٰ 3 دن کا بولا تھا, یہ کوئی بڑی بات ہے. ہمارا علی اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا, 16 کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے کہا تھا اے میرا نبی بول بول, توریت سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں, قرآن سناؤں. یہ بچہ تمہیں جواب دے کے کہے گا اور عیسائیوں عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والوں, یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر سکتا ہے.
ہمارا قطعاً یہ عقیدہ نہیں. سرکار نے کہا, آیت قرآن کی آ گئی, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. دین مصطفیٰ شروع ہو رہا ہے. 40 سال تک دین مصطفیٰ یہاں سے آغاز ہو رہا. اور دین مصطفیٰ کے آغاز, جب وحی کا آغاز ہو رہا تھا, اس بات کو علی ولی اللہ پڑھنے والوں سرکار علی نے نہج البلاغہ میں ذکر کیا ہے. فرماتے کنتو, ابھی دین شروع نہیں ہوا, دین شروع ہونے سے پہلے فرماتے کنتو اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ, میں نبی کے پیچھے پیچھے اس طرح سے چلتا تھا جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے. یہ تعبیر سرکار علی کے نہج البلاغہ میں ہے. کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر امہ. پھر کیا کہا, میں نبی کے پیچھے پیچھے چلتا تھا جس طرح ماں بچے کو اپنی ماں سے پیار ہے, مجھے نبی سے پیار ہے. نبی کو بھی پھر مجھ سے ایسے ہی پیار تھا جیسے بیٹوں سے ہوتا ہے. اور پھر کیا کہا, زکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زکن زکا, اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح سے کھانا کھلاتے تھے. پہلے کیا کرتے تھے, ثم یلقمونی, فرماتے پہلے لقمہ خود چباتے تھے پھر میرے منہ میں دیتے تھے. لقمے کو دہنے رسالت پہلے مس کرتی تھی, پھر دہنے امامت میں وہ لقمہ آتا تھا. اور فرمایا زکانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زکن زکا, جس طرح پرندہ اپنے بچے کو چونچ میں غذا دیتا ہے, ویسے اللہ کا رسول مجھے غذا دیتا تھا. فیصل آباد کا میرا چپ مجمع, جہاں جیسے میں نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ کا رسول علی کو جس طرح سے پرندہ دے. ایک دفعہ میں بات کر رہا تھا, ایک پروفیسر اردو کا, وہ مجھے بعد میں ملا. اس نے کہا قبلہ آپ کی گفتگو بڑی پسند آئی, ایک عاجزانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں. میں اردو کا پروفیسر ہوں, اردو کا لیکچرار ہوں, پڑھاتا ہوں. ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ترجمہ آپ نے بالکل درست کیا ہے کہ جس طرح پرندے اپنے بچے کو کھانا کھلاتے, اللہ کا رسول علی کو ایسے ہی کھانا دیتے تھے. اگر آپ کہہ سکیں تو یہاں لفظ ایک تبدیل کر کے میرے لیے کیجئے گا. وہ اس طرح آپ اس کا ترجمہ ایسے کریں کہ جیسے کبوتری اپنے بچے کو کھانا دیتی ہے, ویسے اللہ کا رسول علی کو دیتا تھا. میں نے کہا ہے وہ بھی پرندہ, باقی پرندوں میں اور کبوتری میں فرق کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے پڑھا ہے کبوتری میں اور باقی پرندوں میں ایک فرق ہے. وہ فرق یہ ہے کہ دوسرے پرندے جب غذا لے کے آتے ہیں بچوں کو دینے لگتے ہیں, ممکن ہے جب بچے کے دہن میں وہ غذا منتقل ہو رہی ہو, ممکن ہے کوئی اور چیز اس میں شامل ہو جائے, مگر کبوتری کی خصوصیت ہے جیسا وہ لقمہ لیتی ہے ویسا دے دیتی ہے. آئے آئے آئے, جیسا لقمہ لیتی ہے ویسا دے دیتی. سرور مجھے بھی آیا, پھر میں نے ترجمہ ایسا کیا جیسی غذا ادھر سے آتی تھی بغیر کوئی چیز شامل کیے ہوئے نبی علی کو دے دیتے تھے. جیسی غذا آتی تھی نبی علی کو غذا دے دیتے تھے. اور فرماتے ہیں, اور فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع و ارا ما ترا. علی فرماتے ہیں ارا نور الوحی والرسالہ, میں علی وہ ہوں جو وحی کا اور رسالت کا جو نورانی نور ہوتا تھا, کائنات مجھ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا,
میں دیکھتا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں اکیلا بھری کائنات میں تھا جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی تو وہی دیکھتا ہے جو میں دیکھتا ہوں، تو وہی سنتا ہے جو میں سنتا ہوں. تیرا دیکھنا میرا دیکھنا ہے. تیرا اگر آپ زحمت نسل میں تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں، ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے. خداوند عالم آپ کو سلامت رکھے. علی فرماتے ہیں کہ میں نظارہ کرتا تھا وحی اور رسالت کا، میرے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو نور وحی اور نور رسالت کا ملاحظہ کر سکتا. اور سب سے پہلے آیت آ گئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. یہاں سے آغاز دین ہو رہا. اے نبی سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے داروں کو دعوت اسلام دو. نبی نے کیا کیا؟ یہ عشیر پورا ایک موضوع ہے الگ. نبی نے کیا کیا؟ نبی نے اپنے جتنے قریبی تھے ان کو دعوت اسلام دی. اسلام کی پہلی دعوت حضرت عمران کے گھر میں ہوئی. اسلام کی پہلی دعوت حضرت ابو طالب حضرت عمران کے گھر میں ہوئی. بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا. یہیں پہ میں آج کا موضوع چھوڑ رہا ہوں، کل یہاں سے آگے شروع کروں گا. ایک جملہ کہتے وہ یہ ہے، فیصل آباد ویسے بھی خطرناک علاقہ ہے سیاسی اعتبار سے بھی. ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. وہ یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کا کوئی گھر ہو، توجہ کیجیے گا، کسی کا کوئی ڈیرا ہو یا قریب بھی ایک ڈیرا ہے، نون لیگ کا ڈیرا ہو، وہاں پی ٹی آئی والے جلسہ کر سکتے ہیں؟ چپ کر گئے ہو جی میں تھوڑا کسی چاہ کے لے جانا ہے. اس پہ کوئی نہیں آپ کو اٹھاتا. یقین کیجیے میرا کوئی بات سیاسی کرنے کا مقصد نہیں ہے. ہم نے تو جس طریقے سے جو بات بھی ہو کرنی ہم نے علی کی بات ہی ہے. اتنی بڑی بات کر کے جا رہا ہوں کہ سارے وہ جو علی کے باپ کے گستاخ ہیں یہیں پہ مر جائیں گے. نون لیگ والے یہ ساتھ ڈیرا ہے، کبھی پی ٹی آئی والوں کو نہیں کہیں گے آؤ اور یہاں پہ جلسہ رکھ لو. پی ٹی آئی والوں کا اگر ہو وہ کبھی نون لیگ والوں کو نہیں کہیں گے کہ آئیں اور یہاں جلسہ کر لیں. کیونکہ جس کا جہاں پہ علم لگا ہوتا ہے، جھنڈا لگا ہوتا ہے، جو جس پارٹی کے ساتھ جو جس پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اسی کا جھنڈا لگاتا ہے، وہ اسی کے گھر میں جلسہ کرتا ہے. اس کی پارٹی وہ ہوتی ہے یا اس کو پارٹی بدلنی پڑتی ہے یا پارٹی تبدیل کرنی پڑتی ہے یا پارٹی تبدیل کر دیا. مسلمان تجھے شرم نہیں آتی علی کے باپ کو کافر کہتے ہوئے؟ اللہ کا گھر موجود تھا. اللہ کے گھر کے ہوتے ہوئے اللہ نے توحید کی پہلی دعوت حضرت عمران کے گھر میں رکھی. کیوں رکھی؟ بھری کائنات میں نگاہ دوڑائی. اگر کوئی گھر تھا جس گھر میں بت نہیں تھے وہ فقط ابو طالب کا گھر تھا. بھری کائنات میں میرے نبی نے نگاہ دوڑائی. وہ گھر جو بتوں سے پاک ملا. کیوں؟ دعوت دینی تھی اسلام کی. جو سامنے کافر بیٹھے تھے وہ کہہ سکتے تھے پہلے ان کو نکالو. مصطفیٰ ہمیں تبلیغ کر رہا، پہلے چچا کو کہو جس گھر میں ہو اس گھر سے بت کو صاف کرو. کسی کا نہ کہنا اس بات کی دلیل ہے ان کے گھر بت تھے.
میں یہ اس زمانے کی پورا پنڈال بھی داد دینا تو جملے کی داد تھوڑی ہے، میں یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کسی بھی رضی اللہ کا باپ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ کوئی بارگاہ نہ کوئی مجلس ہوندی اجازم نشان نہ ہوندا اس اسلام اور حکم ویندا کہ محافظ برابر نہ علی اکبر سرکار عمران حضرت ابو طالب کبھی بھی، میں سب سے گزارش کرتا ہوں، کبھی بھی ایمان ابو طالب کے گفتگو نہ کیا کرو۔ ابو طالب مسلمان نہیں تھا تو مسلمان تھا کون؟ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ کل بھی بتایا تھا، آج بتا رہا ہوں، ان کو پتہ ہے ان کے پیروں کو تو فضائل ہے نہیں، میں جملہ بدل کے کہہ دیتا ہوں، جملہ فیصل آباد کے لیے بدل کے کہہ دیتا ہوں، انہیں پتہ ہے ان کے باپ تو مسلمان اب ہوتے نہیں، وہ تو کافر تھے، کافروں کے گھر میں آئے، اکیلا علی تھا جو اللہ کے گھر میں آیا۔ کسی کا باپ مسلمان ہو نہیں سکتا تھا، انہوں نے برابر کرنے کے لیے کہہ دیا کہ عمران کافر ہے۔ میں تو اکثر دعا مانگا کرتا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں، وقت طویل ہو چکا ہے، آپ کی محبتیں اتنی ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تو اکثر دعا مانگتا کرتا ہوں، اے اللہ جیسے حضرت عمران اور حضرت ابو طالب ان کی نگاہ میں کافر تھے ویسا ہمیں بنا دے۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا محافظ رسالت، اور اتنا بڑا محافظ رسالت تھا جس کی بیٹیوں نے محمد کی دین کی خاطر چادریں قربان۔ اللہ اکبر، کل انشاءاللہ یہیں سے آگے پڑھا جائے گا۔ دین مصطفیٰ میں مقام مرتضیٰ کیا ہے، دین کی ابتدا ہو رہی ہے۔ بچ گیا مصطفیٰ کا دین، اجڑ گئی علی کی بیٹی۔ کل سے شہادت شروع ہو رہی ہے۔ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں پڑھوں، بھرے مدینے میں حسین نے کیسے مدینہ چھوڑا۔ یہ پہلے مصرع کہتا ہوں، یہ وہ مصرع ہے کہ مصائب کے آخر تک بھی جب بھی تمہیں جہاں بھی یاد آئے گا تمہارے رونے کے لیے مصرع کافی، میں پڑھتا رہوں گا، آپ کے ذہن میں یہ مصرع رہے گا۔ شاعر کہتا ہے، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، لاشوں کو، آہستہ سے سننا، لاشوں کو رسیوں میں جکڑ کر لیے پھرو، اس سیدانیاں تو گھر سے نکلتے ہی مر گئے تھے، جیسے ہی نانے کا شہر چھوڑا پہلا قدم زینب کا باہر آیا، زینب کی موت ہو گئی تھی۔ 28 رجب سے 2 سے 3 دن پہلے شام والے نے مدینے والے کو خط لکھا، یزید نے ولید کو خط لکھا اور خط میں کہا سب نے میری بیعت کر لی ہے، ایک حسین رہتا ہے جو بیعت نہیں کر رہا، 3-4 اور کے نام بھی دیے، پھر میں ان سے بیعت کا مطالبہ کرو، اگر حسین بیعت کرے تو ٹھیک، وگرنہ حسین کا سر قلم کر کے شام بھجوا دیں۔
بڑے آسانی سے آپ نے سن لیا جملہ. عزادارو خط ملا اسے، اس کے ساتھ مروان بن حکم بھی تھا. عزادارو اس نے مظلوم کربلا کو آدھی رات کو بلایا. عزادارو کسی لحاظ سے تقابل نہیں بنتا، نہ میں تقابل بنانا چاہتا ہوں، لیکن سمجھانے کے لیے نفسیات کا فقرہ لے رہا ہوں. عزادارو آج بھی لیڈروں کی پیشی ہوتی ہے، ہجوم ساتھ جاتا ہے، ہجوم واپس آتا ہے، لیکن آج بھی جو لیڈر ہیں ان کی پیشی دن میں ہوتی ہے. عزادارو حسین اتنا بڑا غریب ہے، رات کو پیشی بھگت رہا ہے. بنو ہاشم کے جوان ساتھ ہیں. ولید نے بلایا دربار میں، مظلوم کربلا گئے ہیں دربار میں. مظلوم کربلا نے ایک جملہ کہا، بنو ہاشم سے کہا جیسے ہی میں اللہ اکبر کی صدا بلند کروں گا، مجھے پتہ ہے اس نے میرے قتل کا ارادہ کیا ہوا، تم ویسے ہی آ جانا. کیا مظلوم موت سے ڈر گئے تھے؟ نہیں، موت سے نہیں ڈرے تھے. مظلوم چاہتے تھے کہ یہ مجھے رات کی تاریکی میں مار کر میرا قتل چھپانا چاہتے ہیں، میں دن دہاڑے قتل ہو کے بتاؤں گا مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں. مظلوم کربلا اندر گئے. بنو ہاشم کے 18 جوان ماہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے تھے. کہیں پہ قاسم کھڑے، کہیں پہ اکبر کھڑے، کہیں پہ عباس کھڑے ہوئے. عزادارو ولید نے کہا یزید کا خط آیا ہے. یزید نے کہا بیعت کر. امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حسین سے بیعت مانگ رہا ہے، تو لکھ اسے اور اسے کہے حسین پوچھ رہا ہے، نہ تیرے دادے جیسا میرا دادا ہے، نہ میرے نانے جیسا تیرا نانا ہے، نہ میری ماں جیسی تیری ماں ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے. مظلوم کربلا نے ایک تاریخی مصرع کہا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عزادار و مروان نے اشارہ کیا حسین کو ابھی قتل کر دے، اگر حسین زندہ چلا گیا پھر تیرا کوئی نہیں رہے گا، پھر تو اسے شہید نہیں کر سکے گا، قتل نہیں کر سکے گا. عزادار و مظلوم کربلا جانے لگے. مروان کی طرف دیکھ کے کہا یا بن زرقا انت تقتلنی، تو مجھے قتل کرے گا؟ عزادار و مظلوم کربلا جیسے اس نے تلوار نکالی، مظلوم کربلا نے کہا اللہ اکبر. سارے بنو ہاشم کے جوان اکٹھے ہو کے اپنے مولا کو واپس لے آئے. عزادارو اب میں مصر کہتا ہوں مدینہ حسین کے رہنے کے قابل نہ رہا. تمہید ختم ہو گئی، اب مصائب شروع ہو گیا. عزادارو سیدوں نے سامان باندھنے شروع کیے. عزادارو یہاں رک کے میں ایک جملہ کہتا ہوں، آپ کے سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. دین زخمی حالت میں حسین کے پاس آ گیا، کہ آگے زخم لگتے رہے، میں برداشت کرتا رہا، اب اتنا زخمی ہو چکا ہوں. حسین نے دیکھ کے کہا دین بتا تجھے کیا چاہیے؟ مظلوم کربلا نے کہا میرے پاس جو ہے وہ میں تجھے بتاتا ہوں، اگر تو تیری شفا یابی کے لیے میں حور دوں گا، تیری شفا یابی کے لیے میں حبیب ابن مظاہر دوں گا، تیری صحت یابی کے لیے، تجھے ٹھیک کرنے کے لیے، تجھے سالم رکھنے کے لیے میں مسلم بن اوشہ دوں گا، تیرے زخموں کے درد کے لیے، مرہم کے لیے میں علی اکبر کی جوانی دے دوں گا. دین نے کہا اگر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہوا، مظلوم کربلا نے کہا اگر تو پھر بھی ٹھیک نہ ہوا میں کڑی العباس کے بازو دوں گا. دین نے کہا اگر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہوا پھر کیا کرے گا؟ مظلوم کربلا نے کہا میں قاسم کے ٹکڑوں کے ساتھ تیرے زخموں پہ مرہم رکھوں گا. دین نے کہا میں پھر بھی ٹھیک نہ ہوا. مظلوم کربلا نے کہا اگر تو پھر بھی ٹھیک نہ ہوا میں وہ دوں گا جو ماں کو ماں بھی نہیں کہہ سکتا. دین نے کہا اگر میں پھر بھی ٹھیک نہ ہوا پھر کیا کرے گا؟ کہا اگر پھر بھی ٹھیک نہ ہوا سر سجدے میں رکھوں گا میں، اٹھائے گا میرا قاتل. دین نے کہا اگر مولا اگر آپ کے زخموں سے بھی میں ٹھیک نہ ہو سکا. مظلوم کربلا نے کہا جو کچھ میرے پاس تھا میں نے دے دیا.
یا پردے سے آواز آئی شبیر ہٹ جا. عزادارو سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں، یقیناً ایسے ہی مولا نے کہا پردے سے آواز آئی شبیر ہٹ جا، تیرا ختم ہو گیا جہاد، زینب کا جہاد شروع ہو گیا. دین میرے ساتھ مخاطب ہو، تجھے اکبر کی جوانی دے تو پھر بھی ٹھیک نہ ہوا. عزادارو اتنا بڑا زینب کبریٰ نے مصرع کا. دین نے کہا اب قیامت تین کے بعد زینب بولی اگر تو پھر بھی نہ ٹھیک ہوا میں اپنی چادر تجھے دے دوں گی، اپنی چادر تیرے اوپر چڑھا دوں گی اور اتنی بڑی قربانی دوں گی. کبھی شام کے بازار میں پتھر کھاؤں گی، کبھی شام کا بازار اور کبھی کوفے کا دربار. اللہ اکبر اللہ اکبر. مصائب بھی نہیں ہوا، ایک منزل بلند کیجیے. عزادارو بہن اور بھائی بیٹھ گئے. بہن اور بھائی نے آپس میں جہاد تقسیم کیا. رو کے کہا زینب کبریٰ شریکت الحسین نے کہا بھیا جو مشکل جہاد ہے نا وہ بہن کو دے، آسان جہاد خود رکھ دے. عزاداروں میں بتاؤں مشکل اور آسان جہاد کیا تھا؟ اکبر کے سینے سے پھل نکالنا آسان جہاد تھا، جلتے خیموں سے زینب کو پشت پہ سجاد بچانا مشکل جہاد. عزادارو مشکل جہاد لے لیا زینب کبریٰ نے، آسان جہاد حسین تھا. آسان حسین کا بھی نہیں، زینب کی نسبت حسین کا آسان جہاد تھا. دونوں بھائیوں نے رخت سفر باندھا، جانے کی تیاری کی. بعض علماء پڑھتے ہیں بعض علماء نہیں پڑھتے. میں آیت اللہ حافظ ریاض حسین نجفی صاحب جو لاہور والے ان سے سنا ہے، اور بھی بہت سارے مقاتل کی کتابوں میں بھی ذکر ہے. عزاداروں سارے چلنے لگے نا، سامان صغرا نے بھی اکٹھا کیا. مظلوم کربلا نے کہا صغرا تو نہیں جائے گی. عزاداروں رو پڑی، رو کے کہتی مولا بابا میں کہاں جاؤں گی، میرا اکبر جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے علی اکبر کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، جب تک اکبر کا چہرہ نہ دیکھوں میں سو نہیں سکتی. اکبر جا رہا ہے اور مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا صغرا تو نہیں جو. فرمایا کیا کروں گی؟ فرمایا نانا کی قبر پہ چراغ روشن کرنا، اماں ام البنین کے ساتھ ماں کی اور نانا کی قبر پہ چراغ روشن کرنا. عزاداروں جا رہے تھے سارے. عزاداروں ایک مرتبہ مقتل کہتا ہے قریب بلا کے کہا اکبر یہاں پہ قدم رکھ. زمین کے ایک جگہ پہ اکبر نے قدم رکھا، کہا اب اٹھا لے. چلے گئے. اکبر جب تک زندہ رہی وہیں پہ سو جاتی تھی. اکبر تیرے قدموں کے نشانوں پہ صغرا سو جاتی ہے. عزاداروں مظلوم کربلا نکلنے لگے. عزاداروں نکلنے سے پہلے ہر کسی کو کوئی نہ کوئی سوال کر رہا تھا. سوال کروانے سے پہلے کہا رک جاؤ میں نے کچھ ودا کرنے ہیں. عزاداروں جانے سے پہلے آئے ہیں نانا کی قبر پہ. نانا کی قبر کو گلے لگا کے حسین کا نانا تیرا حسین جا رہا ہے. نانا یہی مدینہ تھا، حسین تیری زلفوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. نانا وہ تم مہر نبوت پہ ہمیں سوار کیا کرتا تھا. نانا ایک مرتبہ قبر سے باہر آ. نانا یہ مسلمان ہمیں تیرے شہر میں رہنے دیتے. عزاداروں
کا نانا ایک مرتبہ قبر سے باہر عزادارو حسین کو غش آ گیا. غش میں مصطفیٰ قبر سے باہر آئے, حسین کے گلے میں باہیں ڈالی, رو رو کے روتے رہے. کہا نانا میں اس امت سے تنگ آ گیا ہوں, نانا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے. عزادارو جن کے نواسے ہیں, عزادارو نانا اور نواسے کی باتیں ہو رہی تھی. سرکار مصطفیٰ نے کہا حسین ان اللہ قد شاء ان یراک قتیلا, بلا تجھے ابھی لیتا لیکن حسین میری مجبوری ہے, اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. تیری شہادت کیونکہ میری شہادت ہے, اللہ تجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے. عزادارو غش سے افاقہ ہوا. عزادارو میں آپ کو بتاؤں بڑا آسان تھا حسین کا, نانا کی قبر پہ ودا کرنا اتنا آسان تھا. حسین غش کر گئے, پھر بھی میں کہہ رہا ہوں آسان ہے, لیکن اس کے بعد جہاں حسین گیا ہے نا وہ بڑا سخت ہے. کہاں گیا ہے؟ جنت البقیع میں گیا ہے عزادارو حسین. اب حسین گیا ہے عزادارو نانا کی قبر پہ آ کے حسین بیٹھے ہیں, ماں کی قبر پہ آ کے بیٹھے نہیں, گر گئے ہیں حسین. عزادارو جس طرح چھوٹے بچے ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہیں, عزادارو حسین ابن علی نے دونوں بازو اماں کی قبر پہ رکھ کے کہا اماں زہرا اور تیرا حسین جا رہا ہے. عزادارو رو کے کہا اماں حسین کا آخری سلام قبول کر. نہ جانے کب حسین آئے گا بھی یا نہ آئے گا. عزادارو مجھے سارے بتاؤ, حسین نے جو ودا کیا قبر سے بھی کوئی آواز آئی؟ بس یہی میں نے تین بینڈ ہیں زہرا کے جو قبر سے آوازیں آئی ہیں, اس پہ قیامت کا مسائل ہو جائے گا. عزادارو پہلا سلام کا جواب دیا, پہلا ودا زہرا نے حسین کو کیا. کیا کہا؟ وعلیک السلام یا غریب الام. پہلا بین زہرا نے کیا, ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ, زخمی پہلو کے ساتھ. حسین کی ماں نے حسین سے کہا بیٹا حسین الوداع تجھے کر رہی ہوں لیکن لقب ایک دے رہی ہوں, اے میرے بے وطن بیٹے الوداع. عزادارو یہ پہلا مصرع تھا. دوسرا مصرع کیا کہا؟ وعلیک السلام یا عطشان الام. اے ماں کے پیاسے بیٹے الوداع. عزادارو تیسرا مصرع ایسے ہے, ہر عزادار ماتمی کا ہاتھ سینے پہ ضرور ہو. تیسرا مصرع اتنا قیامت خیز ہے, کہا وعلیک السلام یا سحقان الام. ترجمہ کروں, سح کسے کہتے ہیں؟ عزادارو حکیموں کے پاس آپ گئے ہیں, حکیم جب دوائی بناتے ہیں نا, وہ جس جگہ پہ دوائی کو پیستے ہیں ایک ہاتھ میں ہوتے پھر اس کو پیستے ہیں. عزادارو قیامت سے بڑا زہرا نے مصرع کا وعلیک السلام یا سحقان الام. آئے وہ میرے بیٹے جو گھوڑے کے سوموں کے نیچے وہ پیس جانے والا ہے. 10 محرم کو زہرا کے بارے میں ملتا ہے, کبھی کسی گھوڑے کے پیچھے زخمی پہلو کے ساتھ جاتی تھی, کبھی کسی کے. او میرا بیٹا او کہاں کہاں تقسیم ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسن